السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور ان کی سیرت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے چہیتی بیٹی تھی۔ ان کی ماں کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ان کا لقب زہرا، بتول، زاکیہ اور طاہرہ مطہرہ ہے اور نام فاطمہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے سال میں علماء مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی یہ پیدا ہوئی، اور بعض نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، اور علامہ ابن الجوزی نے تحریر فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ واللہ تعالی عالم۔ اسلامی بھائیوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور سیدہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے حق میں ارشاد نبوی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی، میری بدن کی ایک بوٹی ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 568۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ بچپن ہی سے نہایت شریف اور تنہائی پسند تھی۔ نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتی جن سے ان کی عقل مندی اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ دنیا کی نمو نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے فاطمہ الزہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت ہی میں محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے آپ کو سادہ زندگی پسند تھی۔ سامعین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ ان کی تعلیم دے رہی تھی تو ننھی بچی نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالی کی قدرتیں ہم تو ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالی خود نظر نہیں آ سکتے؟ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ الغرض سامعین کرام، اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی تو سیدہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حضور نے سیدہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا۔ حضور کی حیات مبارکہ یکسر تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی آپ فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لاتے اور انہیں قیمتی نصیحتیں دیتے تھے۔ الغرض سامعین کرام، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہو گئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے پیغام پہنچے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی پیغام کو منظور نہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ آپ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زر امداد دینے کا بھی وعدہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اظہار عرض کے لیے حیا مانے تھی، اس لیے سر جھکائے خاموش بیٹھ گئے۔ آخر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، کیوں اے علی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو جو کہنا ہے، تمہاری عرض سنی جائے گی۔
حضرت علی نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کو سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں منظور ہے۔ اور پھر ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 40 دینار چاندی مہر باندھ کر مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا۔ سامعین کرام، صحابہ کرام اور حضرت علی سب آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست تھے، اور حضرت علی کے نکاح کے لیے سب نے کوشش کی، اور حضرت صدیق اکبر نے مالی امداد بھی فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رسول کی مرضی یہی تھی کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو، جیسا کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ کیسی خوشی ہے؟ فرمایا، ایک تازہ خوشخبری کی وجہ سے جو ابھی میرے پروردگار کی طرف سے علی اور فاطمہ کے بارے میں آئی ہے، آج خدا تعالی نے فاطمہ کو علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ کی بہت بڑی شان ہے، اور آپ کا نکاح حضرت علی سے خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ سامعین کرام، زمانہ نکاح کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح صفر 2 ہجری اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نکاح شوال 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ یہ نکاح جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بہرحال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر تقریباً 15 سال کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 21 سال کی تھی۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کائنات کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائیں خیر و برکت دی۔ حضرت علی اور سید النساء دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کی نقیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن ان کے ہمراہ گئیں۔ سامعین کرام، سرور کائنات نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہز میں دیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند، ایک جائے نماز۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا، اور ولیمے پہ جو کھانا چلا تھا وہ پنیر، کھجور، نانے جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ الزہرا ایسی سخی تھی کہ دوسروں کو تو کھلا دیتی تھی اور خود بھوکی رہ جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہو جاتا تھا، لیکن کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی، نہ کبھی مانگتی تھی، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو عطا فرماتی تھی۔ ایک دفعہ رسول کریم حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ سیدہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر
دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ سامعین کرام، حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ علی کو بلا لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدۃ النساء حضرت حسنین کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ ایک دفعہ فاطمہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دو۔ اے خدا کے رسول برحق یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، یہ ہے رسول اکرم کی صاحبزادی اور رسول پاک کے 3 وقتوں میں بھوکے ہیں، اور جبکہ یہ تمام چیزوں کے مالک و مختار ہیں، جتنا چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، فاقہ نشینی اختیار کری اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہے۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی سخی تھی، اس کو آئیے اس واقعے سے سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے۔ حضرت فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستے سوال دراز کیا اور وہ سب کھانا آپ نے پھر اسے دے دیا، پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا تو آپ نے وہ سب کھانا اس کو دے دیا۔ الغرض سب اہل کھانا نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس سارے گھر کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ الدہر۔ سامعین کرام، اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے ایک ہی دن میں جب کھانا بنایا تو کوئی نہ کوئی مانگنے والا آ گیا اور آپ نے اس کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیا۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتی تھی تو کوئی بھی مانگنے والا آ جاتا تھا، آپ اس کو سارا کھانا اٹھا کر دے دیتی تھی۔ اس طرح 3 بار کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ان کی سخاوت کس حد تک بلند تھی کہ وہ کسی بھی حال میں مانگنے والے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ تو سامعین کرام، آج 3 رمضان المبارک ہے اور اسی 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نام سے صدقہ و خیرات کریں اور لوگوں کی مدد کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت فاطمہ الزہرا انہی نیکیوں کے سبب کہ وہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوں گی۔ سامعین کرام، انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان اس کی دوسری ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اور ان کے فضیلت بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔